ہم بیمار کیوں ہیں؟ روح بے چین کیوں ہے؟ طبیعت خراب کیوں ہے؟ یہ بے چینی، بے قراری، بے سکونی کیوں ہے؟ یہ جس کو آج آپ لوگ انزائٹی کہتے ہو، ڈپریشن کہتے ہو، سٹریس کہتے ہو، اینگر کہتے ہو، فرسٹریشن کہتے ہو، اریٹیشن کہتے ہو، یہ کیوں ہے؟ کیونکہ روح کو جو چاہیے تھا وہ دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خوبصورت زندگی لے کے آئے وہ دین ہے، اور دین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے پسند فرمایا ہے، اور یہ دین اس کائنات کے اندر بسنے والے جتنے انسان ہیں ان کا تعلق چاہے کسی قوم، کسی قبیلے، کسی فرقے، کسی جماعت، کسی خطے سے ہے، یہ ہر انسان کی ضرورت ہے۔ یہ دین فطرت ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے پسند فرمایا ہے۔ اور اس دین کے اوپر چلنا کیسے تھا؟ وہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملاً کر کے دکھایا۔ آج ہمارے معاشرے میں جتنے بگاڑ نظر آ رہے ہیں، پریشانیاں نظر آ رہی ہیں، دکھ اور درد، مسائل اور مصائب آج اس کائنات میں نظر آ رہے ہیں، وہ سارے کے سارے صرف ایک وجہ سے ہے کہ ہم نے اس خوبصورت دین کو چھوڑ دیا۔ ہماری آج کی جو نشست ہے اس میں سے جن چیزوں کو ہم نے چھوڑا ہے اس میں سے چند چیزوں کا تذکرہ کریں گے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ جو اس کائنات کا سب سے بہترین، اس کائنات میں جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے بہترین مخلوق کہا تھا، وہ آج سب سے زیادہ بیماریوں میں، تکلیفوں میں، دکھوں میں، دردوں میں، غموں میں، رنجوں میں، آزمائشوں میں کیوں مبتلا ہو گیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور اس کے لیے جو چیزیں سب سے بہترین تھیں اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے قریب کیا، اور جو چیزیں اس انسان کے لیے صحیح نہیں ہیں، اچھی نہیں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان چیزوں کو انسان سے دور کرنے کی کوشش کی۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، یہ جو انسان ہے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک روح ہے اور ایک بدن ہے۔ روح امر ربی ہے، اور بدن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مٹی سے بنایا ہے۔ اب یہ جو روح ہے
اس کے ساتھ بہت ساری چیزوں کو رب تعالیٰ نے جوڑا. جیسے بدن کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو جوڑا. بدن مٹی سے بنا ہے اور بدن کے لیے جو تقویت والی چیزیں، جو طاقت والی چیزیں، جو قوت والی چیزیں، وہ ساری کی ساری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مٹی سے ریلیونٹ رکھی ہیں. بدن دکھائی دیتا ہے، اس کی جتنی ضروریات ہیں وہ بھی ساری دکھائی دیتی ہیں. پھلوں کی صورت میں، سبزیوں کی صورت میں، اجناس کی صورت میں، دودھ، دہی، لسی، مکھن کی صورت میں، مٹن، بیف، چکن، مچھلیوں کی صورت میں، ڈرائی فروٹس کی صورت میں، وہ ساری چیزیں جو اس بدن کو تقویت دیتی ہیں وہ دکھائی دیتی ہیں. اور میرے محترم بھائی اور بہنوں، یہ جو روح ہے اس کے لیے بھی چند غذائیں تھیں، مگر افسوس ہم نے ان کو دیکھنا ہی نہیں چاہا. روح کی غذا، کیونکہ روح امر ربی ہے، وہ علیین سے آئی ہے. بدن مٹی سے بنا، اس کی ضروریات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مٹی میں رکھا. اور روح امر ربی ہے، علیین سے آئی ہے، تو اس کی غذا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان سے نازل کی. وہ وحی تھی. وحی کی دو قسمیں، وحی مطلوع قرآن اور وحی غیر مطلوع پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان. میرے محترم بھائی اور بہنوں، آج ہم نے اس وحی کو چھوڑ دیا اور اس وحی کی جگہ پہ ہم ایسی باتوں کو لے آئے جو انسانوں کی بنائی ہوئی تھی. اور ان باتوں نے ہمارے ذہن کو منتشر کر دیا، ہماری سوچ کو ہماری اصل منہج سے ہٹا دیا. اور جیسے ہی ہم اپنے اصل منہج سے ہٹے، روح مضطرب ہو گئی، بے قرار ہو گئی، بے چین ہو گئی، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ یہ میری غذا نہیں ہے، یہ میری طاقت کی چیزیں نہیں ہیں. کیونکہ روح ان چیزوں کو چاہتی ہے جو اس کے رب نے پیدا کی ہیں، کیونکہ روح امر ربی ہے. اب جو رب نے چیزیں پیدا کی میرے محترم بھائیوں، وہ آسمان سے اتری ہیں. اور یہ دین امر ربی ہے. اب شیطان اور شیطان کے ساتھیوں نے کیا کیا؟ اس دین میں بگاڑ پیدا کر دیا، اس دین میں ایسی چیزوں کو شامل کر لیا جو اصل نہیں تھی، اور آج لوگوں نے اس کو اصل کی جگہ پہ رکھ لیا. اور آج ہر شخص آپ کو پریشان دکھائی دیتا ہے، ہر شخص بے چین اور بے قرار دکھائی دیتا ہے، بے سکون ہے، مضطرب ہے، اس کے اندر خلش ہے. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس کی روح کو جو چاہیے اس نے اس کو دیا. جیسے روح دکھائی نہیں دیتی، روح کی غذا بھی دکھائی نہیں دیتی. روح کی غذا کیا تھی؟ قرآن تھا یا پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تھا. میرے محترم بھائی اور بہنوں، یہ جو وحی ہے
یہ ایک آواز ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان سے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پہ جبریل امین کے ذریعے نازل کی۔ یہ آواز جس کو آج ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں، ایک آواز وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، جس کو کلام اللہ کہتے ہیں، قرآن کہتے ہیں، جو ہر انسان کے گھر میں پڑا ہوا ہے، ہر مسلمان کے گھر میں پڑا ہوا ہے، لیکن اس کو توفیق نہیں ہے کہ وہ اللہ کی آواز کو، اللہ کی بات کو، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغام کو جان سکے، سیکھ سکے، سمجھ سکے۔ کتنی بڑی بات کہ اللہ کا کلام، اللہ کا پیغام ہمارے گھر میں موجود ہے، لیکن ہم اس کو کچھ سمجھتے۔ آپ کے موبائل پہ آپ کے ایم این اے کا، ایم پی اے کا، ایس پی کا، ڈی ایس پی کا، آئی جی کا، یا وزیر اعلیٰ کا، یا وزیر اعظم کا، یا صدر کا پیغام آ جائے، میسج آ جائے، تو سچ بتاؤ دلوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ ہم پھولے نہیں سمائیں گے؟ وہ تمہیں پتا مجھے کس نے پیغام بھیجا؟ میرے موبائل پہ کس کا میسج آیا؟ سچ بتاؤ میرے محترم بھائی اور بہنوں، اس وقت دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ جس کی کوئی 2-4 فیکٹریاں ہیں، جس کے پیچھے کوئی 8-10 گن مین ہیں، جس کا کچھ بینک بیلنس ہے، اگر اس کا پیغام آپ کی طرف آ جائے تو آپ کے من کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ جو صاحب حیثیت ہے، جس کی تھوڑی سی حیثیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں رکھ دی، ہمارے من کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ وہ کائنات جس کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا یہ پوری کائنات جس پہ سورج چمکتا ہے، تیرے رب کے ہاں اگر ایک مچھر کے پر کے برابر اس کی حیثیت ہوتی تو اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ پلاتا۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، کتنی بڑی بات کہ اللہ کا قرآن، اللہ کا کلام، وہ بہترین آواز جو وہی مطلوع کہلاتی ہے، ہر انسان جو مسلمان کہلاتا ہے اس کے ہاتھ میں ہے، اس کی اپروچ میں ہے، لیکن وہ جاننا، سمجھنا نہیں چاہتا، اور ایسے بے معنی، لا یعنی میسج کو وہ دن رات پڑھتا رہتا ہے۔ صبح ہوتی ہے اخبار کھول لی جاتی ہے، صبح ہوتی ہے اخبار کھول لی جاتی ہے۔ ایک وہ خبر تھی جو رب تعالیٰ نے نازل کی، جو ہمارے خالق و مالک نے بھیجی، اور ایک وہ خبر جو ہمارے جیسے انسانوں نے بھیجی۔ اس خبر میں جو رب تعالیٰ نے بھیجی کیا فرمایا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس کتاب میں کوئی شک، اور یہ جو اخبار ہے اس کے اوپر صفحے کے اوپر ہی لکھا ہوتا ہے کہ اس خبر کا ادارہ ذمہ دار، اس کے سچا اور جھوٹے ہونے کا ذمہ دار۔ لیکن سچ بتاؤ ہم کون سی خبر پڑھنا پسند کرتے ہیں؟ صبح اٹھتے ہی ہاتھ سب سے پہلے کس کی طرف جاتے ہیں؟ موبائل کے اوپر کیا میسج آیا ہے؟ ہم بیمار کیوں ہیں؟
روح بے چین کیوں ہے؟ طبیعت خراب کیوں ہے؟ یہ بے چینی، بے قراری، بے سکونی کیوں ہے؟ یہ جس کو آج آپ لوگ انزائٹی کہتے ہو، ڈپریشن کہتے ہو، سٹریس کہتے ہو، اینگر کہتے ہو، فرسٹریشن کہتے ہو، اریٹیشن کہتے ہو، یہ کیوں ہے؟ کیونکہ روح کو جو چاہیے تھا وہ دیا، روح کو قرآن چاہیے تھا، روح کو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان چاہیے تھا، روح کو صبح شام کے اذکار چاہیے تھے، روح کو نماز کے اذکار چاہیے تھے، روح کو گھر سے نکلنے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، کپڑے پہننے کی دعا، بیت الخلاء میں جانے کی دعا، بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا، بیوی سے ملنے کی دعا، روح کو یہ چاہیے تھا، لیکن ہم نے اس کو وہ ساؤنڈ، وہ آواز، اس کی وہ توانائی دی نہیں دی، اور آج ہر شخص پریشان ہے، میاں بیوی کے حالات کشیدہ ہو رہے ہیں۔ اگر اس نے وحی کو جانا ہوتا، اس نے قرآن اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو سمجھا ہوتا تو بتاؤ میاں بیوی میں کشیدگی ہونی تھی؟ بھائی بھائی کے درمیان کشیدگی ہونی تھی؟ دوست دوست کے درمیان کشیدگی ہونی تھی؟ یہ تنازع ہونے تھے؟ یہ جو آج ہمارے معاشرے میں غیبت نے، جھوٹ نے، چگلی نے، حسد نے، بغض نے، کینے نے، یہ گالی نے، یہ فحش گوئی نے جو جگہ بنا لی ہے، کیا یہ بننی تھی؟ جس کو پتا ہوتا کہ وہی کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، قرآن مجھے کیا پیغام دیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، سچ بتاؤ کیا اس کی طبیعت خراب ہونی تھی؟ جس کو صبح اٹھتے ہی سب سے پہلی بات جو یہ کہتا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، بتاؤ اس کے دل کی کیفیت کیا ہونی تھی؟ اس کی روح میں کتنی طاقت آنی تھی؟ جو بیت الخلاء میں جاتے ہوئے کہتا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، جو باہر نکلتے ہوئے کہتا غفرانک، جو وضو کرتے ہوئے کہتا اللہم انت کیا دعا ہے؟ بسم اللہ، وہ وضو کے دوران کیا، وضو کی کیا دعا پڑھتے ہیں؟ توابینی واجعلنی من اللہم اجعلنی توابینی واجعلنی من المتطہرین، اور جو وضو کرنے کے بعد دعا پڑھتا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا، میرے محترم بھائیوں اس کے من کی کیفیت کیا ہونی تھی؟ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں سچ بتاؤ آج ہماری طبیعت خراب کیوں ہے؟ کیونکہ جو روح کو دینا تھا اب دیا۔ یہاں روح کو کیا دیا جا رہا ہے؟ بھائی بھائی کے ساتھ بیٹھتا ہے تو کہتا ہے تو میرا بھائی ہے، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میں تیرا خیر خواہ ہوں، میں تیرا بھلا چاہتا ہوں، لیکن جیسے ہی وہ اٹھتا ہے اس کے پیچھے کیا شروع ہو جاتا ہے؟ منہ اٹھا کے آ جاتا ہے، زندگی جیرن کی ہوئی ہے، زندگی میں سکون رہنے نہیں دیتا، ہر دفعہ آ کے نئی کہانی سناتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں سوچو اس وقت روح پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جب یہ منافقانہ روش، یہ دو چہرے روح دیکھتی ہوگی اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہوگی؟ اس کے اندر کتنی بے چینی، بے قراری بڑھتی ہوگی؟ جب بندہ اپنی بیوی سے، اپنی بہنوں کی باتیں کرتا ہوگا، بہن سامنے آ جائے تو اس کا اور چہرہ،
بہن جائے تو اس کے سامنے اور چہرہ، رشتہ داروں سے ملتا ہے کیسے بغل گیر ہوتا ہے، اور جیسے رخ بدلتا ہے تو اس کے کلمات کیا ہوتے ہیں۔ آج مجلسوں میں میرے محترم بھائیوں ایک دوسرے کے سامنے ایک دوسرے کی تعریفیں کرنا، ایک دوسرے کے لیے بہت بہترین کلمات، لیکن جیسے ہی وہ بندہ مجلس سے اٹھ کے جاتا ہے ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ میرے محترم بھائیوں جب روح یہ دیکھتی ہے نا تڑپ جاتی ہے، کیونکہ جس نے اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں اس کے بارے میں ایسی بات کہی جو اس کو اچھی نہیں لگتی، بتاؤ روح پہ کیا گزرتی ہوگی؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے مرے ہوئے کا گوشت کھانا۔ اور جب ہم جھوٹ بولتے ہیں کتنی فراوانی میں، ادھر جھوٹ بولا، اللہ کے قرآن نے کیا کہا؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی اس پہ لعنت برستی ہے۔ لیکن کیا وہ لعنت نظر آتی ہے؟ وہ سمجھ رہا ہے کہ میں بندوں کو خوش کرنے کے لیے کیسے کمال کی باتیں بتا رہا ہوں۔ ہم بیمار کیوں ہیں؟ ہمارا بلڈ پریشر کنٹرول کیوں نہیں ہوتا؟ ہمارا کولیسٹرول کنٹرول کیوں نہیں ہوتا؟ یہ شوگر کیوں بڑھی ہوئی ہے؟ کسی کو دل کا مسئلہ، کسی کو جگر کا مسئلہ، کسی کو معدے کا مسئلہ، کسی کو گردوں کا مسئلہ، کسی کے پھیپھڑوں کا مسئلہ، کسی کے گلے کا مسئلہ، کسی کے جوڑوں کا مسئلہ۔ ہم تو اشرف المخلوقات، سب سے بہترین، بنانے والا احسن الخالقین اور بننے والا احسن تقویم، پھر بیمار کیوں ہیں؟ بول، لفظ، اس کو سمجھو۔ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سب سے زیادہ جو چیز انسان کو جہنم میں لے کے جائے گی وہ کیا ہے؟ زبان ہے، زبان ہے۔ سب سے زیادہ بیماریاں اس زبان کی وجہ سے ہیں، اور آج ہم وعدہ کرتے ہیں کوئی پرواہ ہی نہیں، کسی سے عہد کرتے ہیں کوئی ملال ہی نہیں، کسی سے کچھ کہا کوئی احساس ہی نہیں۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، یہ لفظ، ان لفظوں کے دانت ہیں، یہ لفظ کاٹ لیتے ہیں۔ لفظوں میں تیز دھار ہے، لفظ چیر دیتے ہیں۔ لفظوں میں نشتر ہے، لفظ چبھ جاتے ہیں۔ لفظوں میں شرارے ہیں، لفظ آگ لگا دیتے ہیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو وحی کے نہیں ہیں۔ وحی کے الفاظ میں مٹھاس ہے، محبت ہے، احترام ہے، اکرام ہے، احساس ہے، شعور ہے، فہم ہے، ادراک ہے۔ وحی کے الفاظ میں حکمت ہے، دانائی ہے، فہم و فراست ہے، عقل و شعور ہے۔ اور وحی کے علاوہ جو الفاظ ہیں، جو نہ قرآن کے الفاظ ہیں، نہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں، ان کے علاوہ جو الفاظ ہیں ان میں تلخی ہے، تنگی ہے، گھٹن ہے، بے چینی ہے، بے قراری ہے، بے سکونی ہے۔ خدا را اپنی زبانوں کو ان الفاظ کے ساتھ، ان کلمات کے ساتھ سجاؤ جو آسمان سے آئے ہیں۔ جب وہ الفاظ بولو گے روح کو کتنی طاقت ملے گی۔ اسی لیے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو بندہ ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے
ایک بار الحمدللہ کہتا ہے، ایک بار اللہ اکبر کہتا ہے، ایک بار لا الہ الا اللہ کہتا ہے، کتنا اجر و ثواب۔ لیکن کبھی ہم نے سوچا، کبھی ہم نے جانا کہ اگر یہ ایک لفظ زمین و آسمان کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے تو ایک بول جو میرے گھر میں آگ لگا رہا ہے، جو میرے بھائی کی زندگی کو اجیرن کر رہا ہے، جو میری بہن کی روح کو بے قرار کر رہا ہے، میرے محترم بھائیوں روح تو اس کی بھی سنتی ہوگی نا۔ کہتے نہیں من کو من سے، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ سائنس نے ریسرچ کی، سائنس کہتی ہے ریپو بلڈ اپ ہوتی ہے، ایک من دوسرے کے من کو ریڈ کرتا ہے۔ ہم کہتے نہیں ابھی آپ کو یاد کر رہے تھے، آپ کی کال آ گئی، ابھی آپ کا تذکرہ کر رہے تھے، آپ سامنے سے آ گئے۔ یہ ریپو بلڈ اپ ہونا، ہماری بدقسمتی یہ ہے ہم نے قرآن کو سمجھا نہیں، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین سہل ہے، دین سہل ہے، دین آسان ہے۔ جس نے اس کو نہیں سمجھا وہ لوگوں کی باتوں کو کیسے سمجھ جائے گا؟ جو اپنے رب کی بات کو نہیں جان سکا۔ میرے محترم بھائیوں، جب باہر شور ہو رہا ہو نا تو ہمیں کسی کی آواز سنائی نہیں دیتی، ہم کیا کہتے ہیں؟ پہلے شور کو بند کرو، اندر شور چل رہا ہے۔ آج ہمارے اندر شور چل رہا ہے۔ کیسا شور ہے؟ بھائی بھائی سے الجھ رہا ہے، بیٹا باپ سے الجھ رہا ہے، باپ بیٹے سے الجھ رہا ہے، ہمسایہ ہمسائے سے الجھ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہی اس کی زندگی میں آئی، اللہ کا بات، اللہ کا حکم، اللہ کا پیغام، قرآن اس کی زندگی میں آیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اس کی زندگی میں آیا۔ اگر آیا ہوتا تو کیا جو ہمسائے کے حقوق تھے جس کے بارے میں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متنبع کیا تھا، کہاں تک فرما دیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں ڈر گیا ہمسائے کے اتنے حق، اتنے حق، اتنے حق، کہیں اللہ اس کو میری جائیداد میں حصے دار نہ بنا دے۔ لیکن سچ بتاؤ، آج اس ہمسائے کی خبر بھی ہے؟ پوچھا بھی ہے بھائی صاحب کیا حال ہے، زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ جب اس کے سامنے میں اپنے صاف ستھرے لباس کے ساتھ نکلتا ہوں گا اور اگر اس کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جب میرے بچے صاف ستھرا لباس پہنتے ہوں گے، بہترین چیزیں لیتے ہوں گے، ان کے بچوں کے دل پہ کیا گزر رہی ہے؟ کبھی سوچا؟ ان قریب پتہ چلے گا۔ میرے محترم بھائیوں، روح تڑپتی ہے۔ جس نبی نے یہاں تک بتا دیا کہ یتیم اگر آ رہا ہے نا تو اپنے بچے کا ہاتھ بھی اس کے سامنے اس کو چومنا، گلے لگانا نہیں ہے۔ اگر تمہارے اس عمل سے اس کے دل پہ گراں گزرا کہ میرا بھی باپ ہوتا، جو دین اتنا نفیس، اس کو ہم نے اپنی زندگیوں سے نکال دیا۔ خدا را نبی کی جو بات ہے، جو اللہ کی بات ہے، وہ قرآن اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، اپنے گھروں میں ایک بات اللہ کی اور ایک بات اپنے نبی کی روز کیا کرو، روز کیا کرو۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ بتاؤ کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ روز وادی بطحان جائے, وہاں سے گابن اونٹنی لے, 2 گابن اونٹنیاں لے اور اللہ کے راہ میں صدقہ کر دے؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی طاقت کون رکھتا ہے؟ گابن اونٹنی کہتے ہیں جو بچہ دینے والی ہو, جس میں دورہ نفع ہو, اور وہ بھی 2 اونٹنیاں. تو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ صبح کو قرآن کی 2 آیتیں پڑھتا ہے نا اور پھر اس کو سمجھتا ہے کہ میرے رب نے اس میں میرے لیے کیا پیغام دیا ہے, میرے محترم بھائیوں وہ ایسے ہے جیسے 2 گابن اونٹنیاں اللہ کے راہ میں صدقہ کرنا. کتنا آسان دین. روز ایک صحابی کھڑے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں 3 آیتیں پڑھوں تو کیا مجھے 3 اونٹنیوں کا اجر ملے گا؟ ایک اور کھڑے ہوئے اگر میں 4 پڑھوں, اگر میں 5 پڑھوں. میرے محترم بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی, جو جتنی آیتیں پڑھے گا اس کو اتنی گابن اونٹنیاں صدقہ کرنے کا. کتنا کا مشکل ہے. یہاں کہتے صدقہ نہیں ہوتا. صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے, صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے, صدقہ پریشانیوں سے بچاتا ہے. اور کچھ نہیں کر سکتے تھے تو قرآن کی آیتیں پڑھ لیتے. نیکی کی بات کہنا بھی صدقہ ہے. میرے محترم بھائیوں جب یہ عمل ہوتا ہے نا تو روح خوش ہوتی ہے. اور جب ہم چگلی کرتے ہیں, غیبت کرتے ہیں, حسد کرتے ہیں, بغض کرتے ہیں, گالی دیتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں, فریب کرتے ہیں, سوچو روح پہ کیا گزرتی ہوگی. اور آج سائنس ایک ایک چیز کو ایکسپیریمنٹل بیس پہ پروف کر رہی ہے. آپ کا بلڈ پریشر کیوں بڑھا؟ کیونکہ آپ کے اندر سے صبر ختم ہو گیا, برداشت ختم ہو گیا, تحمل ختم ہو گیا, حوصلہ ختم ہو گیا, ہمت ختم ہو گئی. صبر کیا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین. صبر کرنے والا اللہ کیا فرماتے ہیں؟ بے شک اللہ کن کے ساتھ ہے؟ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور شیطان نے ہمیں کیا کروایا؟ غصہ دلایا. غصہ کسے کہتے ہیں؟ غصہ کب آتا ہے؟ ہر اس بات پہ غصہ آتا ہے جب کوئی دوسرا غلطی کرتا ہے اور اس کی سزا ہم اپنے آپ کو دے رہے ہوتے ہیں. اگر غصہ کرنے والے کو پتا ہو کہ مجھے کیا کرنا ہے, صبر. غصہ شیطان کی طرف سے ہے اور صبر رحمان کی طرف سے ہے. یہ جو صبر ہے یہ سب سے پہلے آپ کے اندر ہمت کو بڑھاتا ہے, آپ کے اندر حوصلے کو بڑھاتا ہے, آپ کی برداشت کو بڑھاتا ہے, آپ کے تحمل کو بڑھاتا ہے, آپ کے اطمینان کو بڑھاتا ہے. اور یہ جتنی چیزیں, یہ صبر, یہ حوصلہ, یہ ہمت, یہ برداشت, یہ تحمل, یہ اطمینان, یہ ساری کی ساری چیزیں روح کی غذا ہیں. روح کو طاقت ملتی ہے. اور اسی کو آج کی ماڈرن میڈیکل سائنس ریزسٹنٹ پاور کہتی ہے, امیون سسٹم کہتی ہے, امیونٹی کہتی ہے, ول پاور کہتی ہے, قوت مدافع کہتی ہے, وائٹل فورس کہتی ہے. اور سچ بتاؤ شیطان نے کس چیز کو ختم کیا؟ ہماری برداشت کو, ہمارے حوصلے کو, ہمارے صبر کو, ہمارے تحمل کو, ہماری ہمت کو. کس طرح سے؟ غصہ کرا کے, گالی دلا کے, جھوٹ بول کے, غیبت کر کے, حسد کر کے, بغض کر کے, کینہ کر کے, دھوکہ دے کے, مکاری عیاری کر کے, چاپلوسیاں کر کے, خوشامد کر کے,
اس نے ہمارے اندر کے صبر کو، برداشت کو، حوصلے کو، ہمت کو، سچ بتاؤ بھائی بھائی کی بات کو برداشت کر رہا ہے؟ ہمسایہ ہمسائے کی بات کو برداشت کر رہا ہے؟ یہ برداشت کیوں ختم ہوئی؟ غصہ کیوں آتا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر برداشت، صبر، حوصلہ، ہمت، تحمل، اطمینان۔ یہ اطمینان کیا ہے؟ اس آیت کو سمجھو، یا ایتھا النفس المطمئنہ، جس کی روح مطمئن ہوتی ہے نا، اس کے اندر اطمینان ہوتا ہے، اور جس کے اندر اطمینان آئے گا اس کی روح مطمئن ہوگی۔ یہ روح اطمینان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تحمل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، برداشت کے ساتھ روح جڑی ہوئی ہے۔ اور جب روح دیکھتی ہے کہ اس کے اندر نہ صبر ہے، نہ حوصلہ ہے، نہ برداشت ہے، نہ تحمل ہے، نہ اطمینان ہے، تو میرے محترم بھائی اور بہنوں، روح مضطرب ہو جاتی ہے، بے قرار ہو جاتی ہے، بے چین ہو جاتی ہے۔ اور روح کی بے چینی، بے قراری کا نام طبیعت کی خرابی ہے۔ اور آج ہر شخص کی طبیعت خراب ہے، اور ہر شخص کہہ رہا ہے ڈاکٹر صاحب مجھے بتاؤ، کوئی ایسی دوائی بتاؤ، کوئی ایسا پھل بتاؤ، کوئی ایسی سبزی بتاؤ، کوئی ایسا ڈرائی فروٹ بتاؤ، کوئی ایسا کشتہ بتاؤ کہ مجھے کیا مل جائے؟ سکون مل جائے، طاقت مل جائے، میری برداشت بڑھ جائے، میرا جسم بیمار رہتا ہے، مجھے کچھ لگے گا کیسے؟ کیونکہ وہ تو روز شیطان ڈپلیٹ کر رہا ہے۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، اللہ کے قریب آؤ، اللہ کے قریب آؤ۔ اور اللہ کے قریب آنا کیا ہے؟ جو اللہ کی باتیں ہیں اس کو روز کم از کم کچھ زیادہ نہیں کر سکتے تو 2 آیتیں ہی روز، فجر میں بھی، ظہر میں بھی، عصر میں بھی، مغرب میں بھی، عشاء میں بھی، وہی 2 آیتیں صبح پڑھ لو، وہی دوپہر پڑھ لو، وہی شام پڑھ لو۔ جو بندہ ایک چیز کو 3 بار دہراتا ہے نا، سائنس کہتی وہ چیز اس کے دماغ میں ازبر یاد ہو جاتی ہے۔ اور اسی لیے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بات کو کتنی بار دہراتے تھے؟ 3 بار دہراتے تھے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے ان سارے بول کو، باتوں کو، جملوں کو، کلمات کو، اللہ جو ہم نے اپنی زبان سے نکالے، جو صحیح نہیں تھے، جو وحی کے مطابق نہیں تھے، اللہ ان سارے کلمات کو معاف کر دے۔ اللہ اس کو ہمارے نامہ اعمال میں، اللہ ان ساری سیئات کو حسنات میں بدل دے، نیکیوں میں بدل دے۔ اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمارے ماں باپ کو معاف کر دے، ہر اس بول سے، ہر اس جملے سے، ہر اس کلمے سے، ہر اس لفظ سے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اپنی زبان سے ایسا کلمہ کہتا ہے کہ اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان ساری باتوں کو معاف فرما کے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اور جب ہم اللہ سے ملاقات کریں اللہ ہم سے ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ ملے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔